السلام علیکم ناظرین، سمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان خواجہ کو پائلٹ بننے کے لیے جن سکلز کا، جس پیشنس کا اور جس کمپوزر کی ضرورت پڑی تھی، انہی چیزوں نے ان کو آسٹریلیا کا ایک بہترین بیٹسمین بھی بنایا۔ لیکن ان کا وہ 2022 کا کم بیک ہے جو ٹیسٹ ٹیم میں انہوں نے کیا تھا، جو ان کے کریئر کا ون آف دا موسٹ ریمارکیبل چیپٹر کہا جاتا ہے۔ 2006 میں عثمان خواجہ آسٹریلیا کے لیے انڈر 19 ورلڈ کپ میں ان کی نمائندگی کر رہے تھے اور ایز اے اوپننگ بیٹر کھیل رہے تھے۔ ڈیوڈ وارنر اس لائن اپ میں نمبر 6 پہ، ایرن فنچ نمبر 5 پہ اور موئزز انریکے ان کے کپتان تھے۔ ہیری سولومنز ایک سری لنکن ہے جو اکیڈمی رن کرتے ہیں آسٹریلیا میں اور جن کی سڈنی میں چین آف سپورٹس شاپس بھی ہیں، اور نیو ساؤتھ ویلز کرکٹ میں ایک رسپیکٹیبل فگر کے طور پہ ان کو مانا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عثمان خواجہ بہت لکی تھے کہ ان کے والد نے ان پہ بہت محنت کی تھی۔ وہ ان کو اکیڈمی پہ ریگولر بیسس پہ لے کے آتے تھے اور ٹریننگ کرواتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ گھنٹوں اپنے بیٹے پہ پر محنت کرتے تھے۔ اور کیونکہ ان کے مطابق آسٹریلین پیرنٹس جنرلی اپنے بچوں پر سپورٹس کے معاملات میں اتنی محنت نہیں کرتے، تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ عثمان خواجہ ضرور آسٹریلیا کے لیے کچھ بہترین کریں گے۔ عثمان خواجہ ہیڈ لائنز میں تب آئے ایز اے 23 ایئر اولڈ جب انہوں نے 2008 میں آسٹریلیا کے لیے نیو ساؤتھ ویلز کے لیے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا، اور آسٹریلیا کے لیے پہلے پاکستانی بورن آسٹریلین کرکٹر عثمان خواجہ بنے۔ اپنے فرسٹ کلاس ڈیبیو میں نمبر 6 پر بیٹنگ کرتے ہوئے عثمان خواجہ نے 85 رنز کی میگنیفیسنٹ اننگز کھیلی۔ اسی سال عثمان خواجہ نے نیو ساؤتھ ویلز کی سیکنڈ 11 کے لیے کنزیکٹیو ڈبل سینچریز سکور کی۔ یہ ایک ایسی اچیومنٹ تھی پہلے کبھی بھی کسی بھی نیو ساؤتھ ویلز کے پلیئر نے اچیو نہیں کی تھی۔ اور پھر 2010 کے آسٹریلیا کے پاکستان کے دورے پہ، جو کہ نیوٹرل وینیو یعنی انگلینڈ میں کھیلا گیا تھا، جس پر آصف عامر اور سلمان بٹ پر اسپاٹ فکسنگ کے ایلیگیشنز اور الزام لگے تھے اور بعد میں پروو ہوئے تھے، اس ٹور پہ عثمان خواجہ کو سلیکٹ کیا گیا، اور عثمان خواجہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے لیے سلیکٹ ہونے والے پہلے مسلمان بنے۔ اور اس ٹائم کے نیشنل سلیکشن کے چیئرمین اینڈریو ہلڈچ نے کہا تھا کہ عثمان خواجہ کی سلیکشن ان کی بہترین ڈومیسٹک پرفارمنسز پہ ہوئی ہے، جہاں پہ انہوں نے اسے پچھلے سیزن میں 3 سینچریز سکور کرتے ہوئے 698 رنز کیے تھے۔ شیفیلڈ شیلڈ کے ٹورنامنٹ کی پرفارمنس پر عثمان خواجہ کی سلیکشن ہوئی تھی، لیکن عثمان خواجہ کو اس سیریز میں چانس نہیں مل سکا، اور انفارچونیٹلی وہ اپنا ڈیبیو نہیں کر سکے پاکستان کے خلاف، اسی کنٹری کے خلاف جس میں وہ اسلام آباد میں پیدا ہوئے تھے اور 4 سال کی عمر میں آسٹریلیا موو کر گئے تھے۔ لیکن اس کے کچھ ہی مہینوں بعد جب ایشز سیریز کا فائنل ٹیسٹ تھا سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں، اس میچ سے قبل آسٹریلیا کے کپتان رکی پونٹنگ انجرڈ ہو گئے تھے، اور ریپلیسمنٹ کے طور پر عثمان خواجہ کو فائنلی آسٹریلین پلینگ 11 میں سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت عثمان خواجہ نے رکی پونٹنگ کے لیے یہ کہا تھا کہ رکی پونٹنگ کو ریپلیس کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ ایک ایسے انسان ہے کہ اگر وہ مجھے کہیں کہ برج سے جمپ بھی کرنی ہے تو میں ان کے لیے وہ بھی کر دوں گا۔ 4 سال پہلے جب انگلینڈ کی ٹیم سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں آئی تھی تو بہت ڈی مورلائز تھی، اور عثمان خواجہ آسٹریلین ڈریسنگ روم میں ڈرنکس پلانے کا کام کر رہے تھے۔ لیکن اب اس سیم گراؤنڈ پہ عثمان خواجہ 4 سال بعد انگلینڈ کے ہی خلاف ایشز سیریز کے 5ویں ٹیسٹ میچ میں اپنا ڈیبیو کرنے جا رہے تھے۔ کسی بھی ڈیبیوٹنٹ کے لیے ویٹنگ پارٹ از دا ورسٹ، لیکن عثمان خواجہ کو یہاں پہ ایک طرح کا فیور مل گیا تھا، اور یہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھی کہ جب دا لاسٹ بال بیفور لنچ فل ہیوز آؤٹ ہوئے تھے تو عثمان خواجہ کو پتا تھا کہ اب ان کی بیٹنگ لنچ کے بعد ہی آنی ہے۔ بے شک یہ عثمان خواجہ کے لیے 40 منٹ کا ایک لمبا انتظار تھا، لیکن کم از کم انہیں پتا تھا کہ وہ اپنی بیٹنگ کب شروع کرنے والے ہیں، اور وہ پوری طرح سے تیار تھے۔ کرس ٹریملٹ کی پہلی بال انہوں نے مڈ وکٹ کی طرف کلپ کی اور 2 رنز کلیکٹ کیے، اور فائنلی عثمان خواجہ کا مہینوں کا انتظار، اور پھر اس کے بعد 4 دن کا وہ انتظار جب ان کو بتایا گیا تھا کہ 4 دن بعد وہ ڈیبیو کریں گے، اور پھر 40 منٹ کا لنچ کے بعد کا انتظار ختم ہوا، اور عثمان خواجہ نے فائنلی آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا کھاتہ کھول دیا تھا۔ عثمان خواجہ نے 3 بالز اپنے کریئر میں کھیلی تھیں، اور 4 دفعہ آلریڈی ان کو کراؤڈ کی طرف سے اپلوز مل چکا تھا۔ پہلی دفعہ واک کرتے ہوئے جب وہ کریز پہ آئے تھے تب، دوسری دفعہ جب انہوں نے اپنی پہلی بال کو مڈ وکٹ پہ کلپ کر کے کپل آف رنز کلیکٹ کیے تھے، تیسری دفعہ جب انہوں نے پل شاٹ پہ اپنی پہلی انٹرنیشنل باؤنڈری کلیکٹ کی تھی۔ عثمان خواجہ نے بعد میں بیان کرتے ہوئے اس اننگز کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بہترین چیز تھی جو زندگی میں میرے ساتھ ہوئی تھی، اور کراؤڈ بھی پوری طرح سے مجھے سپورٹ کر رہا تھا اور میں بہت انجوائے کر رہا تھا۔ عثمان خواجہ نے انگلینڈ کے سیمرز کے خلاف ایک بہترین اننگز کھیلی۔ اگر انہوں نے ایج بھی کیا تو بہت سافٹ ہینڈ سے انہوں نے کھیلا کہ ایج کیری نہیں کیا سلپس میں۔ اسٹریٹ بیٹ اور پریسائز فٹ ورک کے ساتھ انہوں نے ڈیفینڈ کیا۔
آؤٹ سائڈ آف سٹمپ کے بال کو انہوں نے پوری ساؤنڈ ججمنٹ کے ساتھ چھوڑا, اسکوائر آف دا وکٹ فلک کر کے اپنی کلاس بھی شو کی اور آؤٹ سائڈ آف بھی اپنی گیم کی رینج کو بھرپور طریقے سے دکھایا. لیکن انفارچونیٹلی خواجہ 37 رنز کر کے آؤٹ ہو گئے. عثمان خواجہ جب واپس پیویلین لوٹ رہے تھے تو کراؤڈ نے انہیں ایسا اپلوز دیا جیسے کہ انہوں نے سینچری سکور کی, کیونکہ آسٹریلین سائڈ کے لیے ایک نئی ہوپ کے طور پر وہ سامنے آئے تھے. سیکنڈ اننگز میں عثمان خواجہ نے 21 رن سکور کیے. اس کے بعد جب آسٹریلیا سری لنکا کے دورے پر گئی تو عثمان خواجہ نے سب کانٹیننٹ میں اپنی پہلی اننگز جو کھیلی تھی وہ ایک وارم اپ میچ تھا جو آسٹریلیا نے سری لنکن ڈومیسٹک سائڈ کے اگینسٹ کھیلا تھا, اور عثمان خواجہ نے اپنی فرسٹ ایور اننگز سب کانٹیننٹ میں جو کھیلی تھی اس وارم اپ میچ میں عثمان خواجہ نے سینچری سکور کی تھی. اس وارم اپ میچ میں عثمان خواجہ نے 101 رنز سکور کیے تھے اور اسی بیس پہ ان کی پہلی 2 میچز میں سلیکشن ہوئی تھی, لیکن وہ کوئی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے اور تیسرے میچ کے لیے ان کو ڈراپ کر دیا گیا تھا. 2 میچز میں ان کو موقع دیا گیا تھا جس میں سے پہلا میچ آسٹریلیا جیتا تھا اور دوسرا آسٹریلیا ہار گیا تھا. دونوں میچز کی 3 اننگز میں عثمان خواجہ نے 60 رن سکور کیے تھے ایٹ این ایوریج آف 30. اس کے بعد آسٹریلیا نے ایک دورہ کیا ساؤتھ افریقہ کا. عثمان خواجہ کو انفارچونیٹلی پہلے 2 ٹیسٹ میچز کے لیے سلیکٹ نہیں کیا گیا, لیکن پھر شون مارش انجرڈ ہو گئے اور عثمان خواجہ کو تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے آسٹریلین پلینگ 11 میں واپس بلایا گیا. اس وقت کے کپتان مائیکل کلارک نے یہ کنفرم کیا تھا کہ عثمان خواجہ اپنی فیوریٹ ٹیسٹ پوزیشن نمبر 3 پر کھیلیں گے اور سابق کپتان رکی پونٹنگ چوتھے نمبر پر جائیں گے. کلارک نے کہا تھا کہ انہوں نے نمبر 6 پر بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کے ٹور پہ بھی اچھی بیٹنگ کی تھی, ان کی پرفارمنس کوئی بری نہیں تھی اور وہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو پلینگ 11 میں کہیں پہ بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں. انہوں نے سری لنکا کے دورے پر یہ شو بھی کیا کہ وہ اسپن کو اچھا کھیل سکتے ہیں, اور کپتان کی سپورٹ اور بیکنگ نے عثمان خواجہ کے کانفیڈنس کو بہت بوسٹ کیا تھا اور خواجہ واپس آئے اور اپنی پہلی ٹیسٹ 50 سکور کی. ٹیسٹنگ اور ڈیمانڈنگ کنڈیشنز میں ساؤتھ افریقہ کے اس پیس اٹیک کے خلاف جس میں مورنے مورکل, ڈیل سٹین اور فلینڈر شامل تھے. 3 گھنٹے انہوں نے بیٹنگ کی اور آسٹریلیا کو 310 رنز کا ٹارگٹ چیز کرنے میں بھرپور مدد فراہم کی. انہوں نے رکی پونٹنگ کے ساتھ بہترین پارٹنرشپ بنائی. 65 رنز کی اچھی اننگز کھیل کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ مائیکل کلارک کا ان پہ کانفیڈنس بالکل ٹھیک تھا. آسٹریلیا نے 310 کا ٹارگٹ چیز کیا اور سیریز کو 1-1 سے لیول کیا. اس سے پچھلے میچ میں کیپ ٹاؤن میں آسٹریلیا 47 آل آؤٹ ہو گیا تھا. خواجہ نے رکی پونٹنگ کے ساتھ ایک ایسے ٹائم پر پارٹنرشپ بلڈ کی تھی جب آسٹریلیا 19 for 2 تھا اور ڈیل سٹین اپنی پیک پر بالنگ کر رہے تھے, اور ایونچولی اس پرفارمنس نے آسٹریلین کرکٹ میں عثمان خواجہ کے ناقدین کو ان کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا تھا. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں عثمان خواجہ کے سکورز 38, 7 اور 23 کے بعد ان کو پھر سے ڈراپ کر دیا گیا تھا اور انہوں نے شون مارش جو کہ انجری سے واپس آ رہے تھے ان کے لیے جگہ خالی کر دی تھی جب انڈیا آسٹریلیا کے دورے پر آیا تھا. اور پھر جب ساؤتھ افریقہ بھی آسٹریلیا آئی تھی, شون مارش اور شین واٹسن انجرڈ ہو گئے تھے, لیکن اس ٹائم پہ روب کوئنی جنہوں نے ڈومیسٹک پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی جیتا تھا ان کو کال اپ کیا گیا. عثمان خواجہ کے کریئر میں 2012 میں ان کا نیو ساؤتھ ویلز سے موو کر کے کوئنز لینڈ جانا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنا پوٹینشیل نیو ساؤتھ ویلز میں فلفل نہیں کر پا رہے, اور آسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ ہونے کے بعد ان کو یہ لگ رہا تھا ان کو دوسری اسٹیٹ میں موو کر جانا چاہیے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سڈنی سے برسبین جائیں گے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. عثمان خواجہ پیتے تو نہیں تھے, لیکن یہ ایک برسبین کے پب میں تھا جہاں عثمان خواجہ کی ملاقات ڈیرن لیمن سے ہوئی تھی. ڈیرن لیمن کوئنزلینڈ بلز کے کوچ تھے اور اس وقت آسٹریلیا کے مینٹور بھی تھے. عثمان خواجہ کا کہنا تھا کہ یہ میری زندگی کا ٹفسٹ ڈیسیژن تھا کیونکہ میری تمام فیملی اور میرے سارے دوست سڈنی میں رہتے تھے اور سڈنی شروع سے میرا گھر تھا, لیکن پھر بھی یہ میرا ون آف دا بیسٹ ڈیسیژنس تھا جو میں نے آج تک لیا. عثمان خواجہ نے اسے ایک فریش سٹارٹ کہا اور کہا کہ اس نے انہیں کرکٹ پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیکھنے کا موقع بھی دیا اور اس نے انہیں وہ چینج دیا جو وہ ڈھونڈ رہے تھے. عثمان خواجہ نے یہ بیان بھی دیا کہ نیو ساؤتھ ویلز کے لاسٹ سیزن میں ان کی گیم کے لیے انجوائمنٹ اور محبت بہت کم ہو چکی تھی اور وقت کے ساتھ مزید کم ہو رہی تھی. اس ٹائم عثمان خواجہ نے آسٹریلیا کا سینٹرل کانٹریکٹ بھی لوز کر دیا تھا, لیکن وہ جانتے تھے کہ کوئنزلینڈ بلز کے ساتھ جنہوں نے پچھلے سیزن میں ٹائٹل جیتا تھا ان کے ساتھ اچھی پرفارمنسز ان کو آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 میں یا کم از کم اسکواڈ میں واپس ضرور لے جا سکتی ہے. لیکن اس سیزن میں کوئنزلینڈ بلز سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پر آئے اور عثمان خواجہ فیلڈ ٹو سکور ایون 1 فرسٹ کلاس سینچری, اور انہوں نے آسٹریلین ٹیسٹ ٹیم سے اپنی پوزیشن آلریڈی لوز کی ہوئی تھی. لیکن اس ٹائم پہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت صرف
گیم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کرکٹ کو انجوائے کریں گے تو آسٹریلین کرکٹ ٹیم میں ایک بار پھر سے ان کو کبھی نہ کبھی موقع ضرور ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیرن لیمن، جو کہ ایک فارمر انٹرنیشنل پلیئر بھی رہ چکے ہیں اور ایک اچھے کوچ بھی ہیں، ان کے ساتھ کام کر کے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں وہ، مینٹلی بھی اور اپنی گیم وائز بھی۔ اور یہ بالکل کانٹراسٹ میں تھا جب وہ لاسٹ سیزن میں نیو ساؤتھ ویلز کے لیے کھیل رہے تھے، یہاں پہ وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسا کہ ان کی گیم کے لیے انجوائمنٹ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد عثمان خواجہ نے کوئنز لینڈ کے لیے ہیویلی اسکور کیا اور ایونچولی انڈیا کے ٹور کے لیے ان کی سلیکشن ہو گئی۔ کوئنز لینڈ کے لیے ایک مشکل پچ پر انہوں نے ہائی کوالٹی سینچری اسکور کی، اور وہ پچ ایسی تھی جیسے کہ ٹینس کورٹ ہوتا۔ اس سینچری نے ان کی کلاس کو ڈسپلے کیا اور آسٹریلین سلیکٹرز نے ان کو انڈیا کے مشکل دورے کے لیے سلیکٹ کر لیا، کیونکہ وہ اسپن کو بھی اچھا کھیل سکتے تھے۔ لیکن 2013 کے اس انڈیا کے ٹیسٹ ٹور پہ پہلے 2 میچز میں عثمان خواجہ کی سلیکشن نہیں ہوئی۔ عثمان خواجہ صرف پانی پلاتے رہے، اور جب تھرڈ ٹیسٹ میچ سے پہلے he was on the verge of making comeback تو he became one of the 4 players جنہیں سسپینڈ کر دیا گیا تھرڈ ٹیسٹ میچ سے پہلے، جسے ہوم ورک گیٹ اسکینڈل بھی کہا جاتا ہے۔ 11 مارچ 2013 کو عثمان خواجہ کو ایک فون کال آتی ہے جو انہیں صبح اٹھاتی ہے ان کے ہوٹل میں چندی گڑھ میں۔ یہ 3 دن پہلے ہے جب تھرڈ ٹیسٹ میچ موہالی میں شروع ہونے والا ہے، اور ایک سلیکٹر نے عثمان خواجہ کو آلریڈی انفارم کر دیا ہوا ہے کہ وہ تھرڈ ٹیسٹ میچ کی پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے۔ لیکن وہ کال اس کانفرنس روم کی میٹنگ کی تھی جہاں پہ 8 بجے ان کو کپتان مائیکل کلارک اور کوچ مکی آرتھر سے ملنا تھا۔ اس میٹنگ میں خواجہ باقی 3 پلیئرز کو بتایا گیا کہ انہوں نے مکی آرتھر کی دی ہوئی اسائنمنٹ کیونکہ جمع نہیں کرائی، اس لیے ان کو تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے سسپینڈ کیا جاتا۔ خواجہ اس وقت بہت شوق میں تھے اور سرپرائز میں تھے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ جب فائنلی ہی واز آن دا ورج آف میکنگ اے کم بیک تو ایک ہوم ورک یعنی کہ ایک اسائنمنٹ پوری نہ کرنے پر اور سبمٹ نہ کرانے پر ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ آسٹریلیا نے عثمان خواجہ، جیمز پیٹنسن، شین واٹسن اور مچل جانسن کو سسپینڈ کیا تھا۔ اس کے بعد شین واٹسن واپس آسٹریلیا بھی فلائی آؤٹ کر گئے تھے اور انہوں نے ٹیسٹ ریٹائرمنٹ لینے کا بھی سوچا تھا اس ٹائم پہ۔ ٹیم مینجمنٹ کے اس ڈیسیژن پہ فارمر پلیئرز اور فارمر کرکٹرز نے بہت حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ ٹاسک یہ تھا کہ پہلے 2 ٹیسٹ میچز کی ہار کے بعد پلیئرز 3 پوائنٹس ایسے کہ ٹیم آگے کیسے پروگریس کر سکتی ہے، اور 3 پوائنٹس یہ بتانا تھے پلیئرز انڈیویجولی کیسے پروگریس کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سمپل آف فیلڈ ٹاسک تھا جو چاروں پلیئرز کرنے میں ناکام ہوئے تھے اور ایونچولی چاروں کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ عثمان خواجہ کو پہلے 2 ٹیسٹ میچز میں بھی حصہ نہیں بنایا گیا تھا، اور اس ٹائم پہ بھی ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں خبریں گردش کر رہی تھیں۔ اور اس سسپینشن کے بعد مکی آرتھر نے عثمان خواجہ کے لیے اسپیسیفکلی یہ کہا تھا کہ یہ ڈیسیژن عثمان خواجہ کے لیے ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کرے گا، کیونکہ وہ ابھی ینگ ہیں اور انہیں یہ بتائے گا کہ ہم آسٹریلین کرکٹ ٹیم میں کافی سیریس ہیں۔ جس کے بعد عثمان خواجہ نے آگے چل کر یہ کہا تھا کہ اس ڈیسیژن کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ عثمان خواجہ ایک لیزی کرکٹر ہے، اور عثمان خواجہ نے ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا اور بتا دیا گیا تھا کہ اگلے ٹیسٹ میچ کے لیے میرا کم بیک ہوگا اور میری سلیکشن ہوگی، لیکن میچ سے 3 دن قبل مجھے یہ بتانا کہ ایک سمپل آف فیلڈ ٹاسک، ایک اسائنمنٹ پوری نہ کرنے پر مجھے سسپینڈ کر دیا گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ٹیم مینجمنٹ کی جو کمیونیکیشن تھی اسے اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا، وہ بہت ویک تھی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں یہ کہا جاتا کہ اگر آپ یہ اسائنمنٹ جمع نہیں کرائیں گے تو آپ اگلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ میں وہ اسائنمنٹ جمع نہ کراتا۔ کمیونیکیشن کو تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خواجہ کی اس اومیشن کا فائدہ ہوا اسٹیو اسمتھ کو، جنہوں نے تیسرے ٹیسٹ میچ میں ان کو ریپلیس کیا اور 92 رنز کی اننگز کھیلی، اور اس کے بعد سے اسٹیو اسمتھ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی بیک بون ہے۔ عثمان خواجہ نے اس ہوم ورک گیٹ اسکینڈل کا اکثر ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری ریلیکس نیچر میری لیزینس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں اتنی ہی محنت کرتا ہوں جتنی باقی کرکٹرز کرتے ہیں اپنی گیم کے لیے۔ جب میں بیٹنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میرے مائنڈ میں بہت سا سٹف، بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور میرا مائنڈ ملین مائلز این آور کی سپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ریلیکسڈ ہوتا ہوں یا لیزی ہوتا ہوں۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسا کہ میں باہر سے پرسکون نظر آتا ہوں، مجھے ایز اے لیزی ہیومن بینگ کے طور پر دیکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں، حالانکہ وہ غلط سوچتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں کپتان ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے پلیئرز کو اس طرح ٹریٹ نہ کرتا اور ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتا، یا کم از کم میری کمیونیکیشن ان کے ساتھ بہتر ہوتی۔ عثمان خواجہ نے مزید کہا کہ اس دورے پر ہماری پرائیورٹیز بالکل مختلف تھیں،
اور ایسی تھیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. ہمیں چاہیے تھا ہم اپنی گیم پہ فوکس کرتے, لیکن ہم آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو دیکھ رہے تھے. عثمان خواجہ نے کہا کہ آرتھر اور باقی ٹیم مینجمنٹ ان چیزوں پر فوکس کر رہی تھی جو گیم سے باہر کی تھیں. عثمان خواجہ نے یہاں پہ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک نیا کرکٹر جو ٹیم میں آتا ہے وہ آلریڈی ایز اے آؤٹ سائڈر فیل کر رہا ہوتا ہے, اور اس ایپیسوڈ کے بعد, اس ایکسپیرینس کے بعد مجھے مزید محسوس ہوا کہ آئی ایم این آؤٹ سائڈر. لیکن ایشز سیریز سے بالکل پہلے مکی آرتھر کو سیک کر دیا گیا, اور انٹرسٹنگلی فار عثمان خواجہ ان کے سابق کوچ, ان کے کوئنز لینڈ کے کوچ ڈیرن لیمن کو آسٹریلین کرکٹ ٹیم کا کوچ بنا دیا گیا تھا, اور ان کو ایشز اسکواڈ کا حصہ بھی بنا دیا گیا. پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے تو عثمان خواجہ کو سلیکٹ نہیں کیا گیا, لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ان کی سلیکشن ہوئی. لارڈز میں انہوں نے پہلی اننگز میں 14 رنز سکور کیے, اور سیکنڈ اننگز میں انہوں نے انگلینڈ میں اپنی پہلی ہاف سینچری سکور کی جب انہوں نے 54 رنز کی اننگز کھیلی. اس کے بعد سکورز آف 1, 24, 0 اور 21 لیڈ ٹو ہم بینگ ڈراپڈ اگین. ان کی 3 ٹیسٹ میچز میں ایوریج 19 کی تھی, اور 9 ٹیسٹ میچز کے بعد عثمان خواجہ واز ایوریجنگ 25 ود 250s and 377 رنز. نومبر 2013 کی ایشز جو ریٹرن ایشز سیریز ہے, جب انگلینڈ آسٹریلیا آیا تھا تو ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا, اور یہ 2013 کی انگلینڈ میں ہارریبل ایشز سیریز نے خواجہ کو اپنی گیم پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ وہ نہ تو ٹیم کو کنٹریبیوٹ کر رہے تھے اور نہ ہی وہ مینٹلی اس اچھی پوزیشن میں تھے جو کہ ہوم ورک گیٹ اسکینڈل کے بعد ہوئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 6 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے میں نے اپنی کرکٹ کو بالکل بھی انجوائے نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے اچھا پرفارم کیا. عثمان خواجہ نے کہا کہ نہ تو وہ پیسے کے لیے کھیلتے ہیں, نہ لائم لائٹ کے لیے کھیلتے ہیں, وہ کرکٹ صرف انجوائے کرنے کے لیے کھیلتے ہیں. اور اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ کوئنز لینڈ کے لیے کھیلنا انجوائے کر رہا تھا, تو میں نے سوچا ٹھیک ہے میں اپنے ڈومیسٹک کے لڑکوں کے ساتھ جہاں پہ میں انجوائے کر رہا ہوں اور کھل کے کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میرا مائنڈ فری ہے, میں وہاں پہ کرکٹ کھیلوں گا اور صرف اس پہ اپنا فوکس رکھوں گا, اور اگر اس دوران میری سلیکشن آسٹریلیا کے لیے ہو جاتی ہے تو وہ ہم تب دیکھیں گے. دسمبر 2014 میں عثمان خواجہ کے لیے ایک اور بری خبر آتی ہے کہ بگ بیش لیگ سے پہلے ٹریننگ میں ان کو ایک میجر سیریس نی انجری ہو جاتی ہے, اور ان کی نی کی ریکنسٹرکشن سرجری ہوتی ہے. انہیں 9 منتھس کے لیے کرکٹ سے دور کر دیتی ہے, اور اس دوران 2015 کی ایشز سیریز جو آسٹریلیا نے انگلینڈ میں جا کر کھیلنی ہوتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا چانس بھی عثمان خواجہ کھو دیتے ہیں. لیکن آسٹریلین سلیکٹرز ان کو ایک امید کی نئی کرن دیتے ہیں. جب عثمان خواجہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 9 مہینے کے لیے وہ گیم سے باہر تھے اور آسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم سے بھی وہ کوسوں دور تھے, تو آسٹریلین سلیکٹرز ان کو انڈیا کے دورے کے لیے اے ٹیم کا کپتان بناتے ہیں. انہیں ایک امید دیتا ہے کہ شاید ابھی بھی آسٹریلین سلیکٹرز اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم عثمان خواجہ میں انٹرسٹڈ ہے. اور عثمان خواجہ نے کہا کہ یہ وہ چیز تھی جس نے انہیں کافی امید دی اور ان کو پازیٹیو چیزیں دیکھنے پر مجبور کیا, اور اس ڈیسیژن کے بعد انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے, مومنٹ میں رہیں گے, زیادہ دور کا نہیں سوچیں گے. 2015 جون میں آسٹریلیا اے ٹور کرتی ہے انڈیا کا. آلدو عثمان خواجہ نے ان 4 ڈے میچز میں تو اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا, لیکن 1 ڈے گیمز میں ہی واز پرولیفک ود اسکورز آف 176 اگینسٹ انڈیا اے اور 73 اگینسٹ ساؤتھ افریقہ اے. اور پھر نومبر 2015 میں عثمان خواجہ ایک بار پھر سے گرینڈ کم بیک کرتے ہیں. 2015 اور 16 کی ہوم سیریز اگینسٹ نیوزی لینڈ کے لیے عثمان خواجہ کو ریکال کیا جاتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ فائنلی عثمان خواجہ نے ٹیسٹ کرکٹ کا چیٹ کوڈ کریک کر لیا. گابا میں ہی اسکورز ہز فرسٹ ٹیسٹ سینچری 174 رنز, جو فائنلی ان کے آسٹریلین ڈریم کو پورا کرتی ہے. اور اپنے ڈیبیو کرنے کے 5 سال بعد فائنلی عثمان خواجہ آسٹریلیا کے لیے ٹیسٹ سینچری اسکور کرتے ہیں, اور اس بار عثمان خواجہ نے اس اپرچونٹی کو دونوں ہاتھوں سے گریب کیا. حالانکہ وہ پچھلے 2 سال سے ٹیسٹ ٹیم کا حصہ نہیں تھے, لیکن عثمان خواجہ نے کوئی نروسنس شو نہیں کی, اور انہوں نے اپنی گیم سے اپنی باتیں ثابت کی. انہوں نے کی تھی کہ اب وہ زیادہ آگے کا نہیں سوچتے اور صرف انجوائے کرنے کا سوچیں گے, مومنٹ میں رہنے کا سوچیں گے. اور اس اننگز کے بعد انہوں نے چینل 9 کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی یہی کہا تھا, میں صرف اور صرف بیٹنگ کر رہا تھا, میں کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا, نہ ہی میرا فوکس کسی اور چیز پہ تھا. اور عثمان خواجہ نے جب سینچری کا مائل سٹون اچیو کیا تو انہوں نے اپنے ایموشنز کھل کر باہر آنے دیے کہ فائنلی ان کا وہ ڈریم
جو آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے کا تھا اور سینچری سکور کرنے کا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور وہ بھی اپنی ہوم کنٹری میں۔ کے بعد پرتھ میں عثمان خواجہ نے ایک اور بہترین سینچری سکور کی، اپنی آؤٹ سٹینڈنگ فارم کو کنٹینیو کیا اور 121 رن سکور کیے۔ لیکن عثمان خواجہ ایک بار پھر سے انفارچونیٹ رہے جب وہ انجرڈ ہو گئے اور اگلے 2 ٹیسٹ میچز سے وہ باہر ہو گئے۔ لیکن جب ویسٹ انڈیز آسٹریلیا آئی اگلی سیریز میں تو عثمان خواجہ نے ان کے خلاف بھی سینچری کی میلبرن میں، اور پھر نیوزی لینڈ کے دورے پر اپنی پہلی اوے اوورسیز سینچری ویلنگٹن میں نیوزی لینڈ کے خلاف سکور کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ عثمان خواجہ نے فائنلی اپنا اسپاٹ نیل ڈاؤن کر دیا۔ آسٹریلین ٹیم کی پلینگ 11 میں اپنی جگہ فائنلی پکی کر لی۔ 5 ٹیسٹ میچز میں 400 اس بات کا ثبوت تھے کہ عثمان خواجہ مینٹلی بھی اور گیم وائز بھی اپنے بیسٹ پہ تھے، اور ان کی نیوزی لینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ میں ہی ایک کوالٹی بالنگ اٹیک جس میں ٹیم ساؤتھی، ٹرینٹ بولٹ، نیل واگنر تھے، وہ 140 رنز ایک ایسی کوالٹی کی سینچری تھی جو اس بات کو پروو کرتی تھی کہ عثمان خواجہ ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہیں۔ اسی کے بعد جنوری 2016 میں انہوں نے آسٹریلیا کے لیے T20 انٹرنیشنل ڈیبیو بھی کیا۔ چند ہی مہینے کے بعد جب وہ اپنی سیریس نی انجری سے لوٹے تھے، عثمان خواجہ ورلڈ کرکٹ کے ون آف دا بیسٹ بیٹسمین تھے۔ ان کے پاس ملٹی ملین ڈالر کانٹریکٹ تھا اور آسٹریلیا کی تینوں فارمیٹس میں وہ اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ 4 لگاتار ٹیسٹ سینچریز اور 2 بگ بیش لیگ کی سینچریز نے انہیں آسٹریلین کرکٹ ٹیم میں سب سے اوپر پہنچا دیا تھا، اور اس ٹائم پہ یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ آسٹریلیا کو ون ڈیز میں بھی عثمان خواجہ کو سلیکٹ کر لینا چاہیے۔ اور عثمان خواجہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ سال پہلے اگر آپ مجھے یہ بتاتے کہ میں آسٹریلیا کے لیے تینوں فارمیٹس کھیل رہا ہوں تو اس بات پہ میں شاید صرف ہنستا، میں اس ٹائم کرکٹ بھی نہیں کھیل رہا تھا۔ عثمان خواجہ کو اس ٹائم $2 ملین سے زائد کی انڈورسمنٹس اور کانٹریکٹس ملے تھے، اور ہی واز ایٹ دا پیک آف ہز کریئر۔ اس ٹائم عثمان خواجہ نے آل فارمیٹس میں 6 سینچریز سکور کی تھی اور مجبور کیا تھا مارک وو کو یہ کہنے پہ کہ وہ ایون برائن لارا سے بھی بہتر ہیں۔ لیکن آسٹریلین سلیکٹرز نے نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے ان کو ون ڈے سیریز کے لیے اس ٹائم سلیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی جگہ نہیں بن رہی تھی، اور اس ٹائم کے نیشنل سلیکٹر راڈ مارش نے یہ کہا تھا کہ خواجہ ریڈ ہاٹ فارم میں ہے اور ہی از ڈن ایوری تھنگ ہی کین، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سلیکشن نہ ہونا آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے ہی انفارچونیٹ ہے۔ وائٹ بال ٹیم کی اس پلینگ 11 میں بہت زیادہ کمپٹیشن تھا۔ اس کے بعد 2016 کے مڈ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کا دورہ کیا، جو کہ عثمان خواجہ کے لیے بہت اچھا اور ہیپی ایکسپیرینس نہیں رہا، جیسا کہ باقی آسٹریلین بیٹرز کے لیے بھی نہیں رہا۔ انہوں نے 4 اننگز میں 55 رنز کیے ایٹ این ایوریج آف 13.75، اور سری لنکا کے اسپنرز کے خلاف ان کو کافی مشکل پیش آئی۔ پہلے دونوں ٹیسٹ میچز میں اسٹیو اسمتھ کے علاوہ تمام آسٹریلین بیٹسمین انکلوڈنگ عثمان خواجہ فیل ہوئے تھے، لیکن تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے صرف اور صرف عثمان خواجہ کو ڈراپ کیا گیا۔ ان کو ڈراپ کیا گیا تھا ان دا فیور آف موئزز اینریکے، جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ اسپن کو بہتر کھیل سکتے ہیں، وہ بھی فیل ہوئے، اور شان مارش نے کولمبو میں 130 رنز کی اننگز کھیل کر اپنی جگہ پکی کر لی۔ عثمان خواجہ نے بعد میں سری لنکا کے دورے پہ تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ڈراپ ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ ان کو لگتا ہے کہ جو برنز اور عثمان خواجہ کو بلی کا بکرا بنایا گیا، دے بوتھ ور میڈ اسکیپ گوٹس۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے سب کانٹیننٹ میں صرف 2 ٹیسٹ میچ کھیلے اور مجھے ڈراپ کر دیا گیا، اور میں اکیلا نہیں تھا جس نے رنز سکور نہیں کیے تھے، لیکن صرف مجھے ڈراپ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وکٹس ٹف تھیں اور میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ مجھے اور جو برنز کو بلی کا بکرا بنا کر ڈراپ کر دیا گیا۔ لیکن عثمان خواجہ نے پھر یہ کہا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں جن پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو یہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ آسٹریلیا کے چیئرمین آف سلیکٹرز راڈ مارش نے اس وقت عثمان خواجہ کے بیان پر یہ کہا تھا کہ عثمان خواجہ کا بیان دانشمندانہ نہیں تھا اور انہیں ایسے کومنٹس نہیں دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان خواجہ نے اپنے دماغ سے پہلے اپنا منہ چلایا، اس لیے شاید انہوں نے سوچا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس ٹائم عثمان خواجہ آسٹریلیا کی ون ڈے ٹیم کا حصہ تھے، اور آئرلینڈ کے خلاف مین آف دا میچ پرفارمنس دینے کے باوجود عثمان خواجہ نے یہ کہا کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ایرن فنچ واپس آئیں گے انہیں ڈراپ کر دیا جائے گا، اور انہیں زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ صرف اس لیے ہوں کہ شان مارش اور ایرن فنچ دونوں کو انجری ہوئی ہے۔ سری لنکا کی ڈراپنگ کے بعد عثمان خواجہ ایک بار پھر سے ڈس اپوائنٹڈ تھے اور ڈاؤن تھے، لیکن مائیکل کلارک اس وقت کے کپتان نے ایک بار پھر سے عثمان خواجہ کو پبلکلی سپورٹ کیا اور کہا امید کرتے ہیں کہ عثمان خواجہ نمبر 3 پر آسٹریلیا کے لیے واپس کھیلیں گے۔ انہی دنوں آسٹریلیا کے سابق ٹیسٹ کپتان سٹیو وو نے بھی عثمان خواجہ کو ٹیسٹ ریکال کے لیے بیک کیا،
لیکن ساتھ ہی اسٹیو او نے یہ بھی کہا تھا کہ عثمان خواجہ کو اپنی ہنگر اور اپنا ڈیزائر گیم کے لیے مزید شو کرنا چاہیے. اور اسٹیو او کے اس کرٹیسزم کے جواب میں عثمان خواجہ نے کہا کہ میں نے پچھلے سیزن میں 4 ٹیسٹ 100s کنزیکٹیو سکور کیے ہیں, 4 سینچریز لگاتار, تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بھی بات ہے. اور نومبر 2016 میں عثمان خواجہ واپس آسٹریلیا کی ٹیم میں آ چکے تھے. ساؤتھ افریقہ کے خلاف پہلے 2 ٹیسٹ میچز میں عثمان خواجہ نے 497, 4 اور 64 رنز کی اننگز کھیلی, یعنی 4 اننگز میں 250 کیے. لیکن آسٹریلیا 2-0 ڈاؤن تھا اس سیریز میں, اور جب فیف ڈوپلیسی نے سرپرائز ڈکلیریشن کی تو ڈیوڈ وارنر فیلڈ سے باہر تھے, اس لیے اس ٹائم پہ ڈیوڈ وارنر کی جگہ عثمان خواجہ کو اوپننگ کرنی پڑی. عثمان خواجہ واز پروموٹڈ ٹو اوپن اینڈ ہی رسپونڈڈ ود 145 رنز, جس نے آسٹریلیا کو ایک کانسولیشن ون بھی عطا کی تھی. 145 کی وہ اننگز ہائی کلاس کی تھی جس میں انہوں نے ایک بھی شاٹ آف سائڈ پہ نہیں کھیلی تھی سیمرز کے اگینسٹ, اور اس چیز نے ثابت کیا تھا کہ عثمان خواجہ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں. اور اس اننگز کے بعد عثمان خواجہ کا سٹیٹس آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم میں ڈیوڈ وارنر اور اسٹیو اسمتھ کے ساتھ ایز اے سینئر بیٹسمین ہونے لگ گیا تھا. پاکستان آسٹریلیا آیا اور عثمان خواجہ نے 3 میچز میں 350 کیے, 3 ہاف سینچریز کی, اور ایک بار پھر سے عثمان خواجہ نے ایسا لگ رہا تھا کہ اپنا اسپاٹ نیل ڈاؤن کر دیا. جنوری میں آسٹریلیا عثمان خواجہ کو ریسٹ کرواتا نیوزی لینڈ میں ODI سیریز سے, تاکہ وہ دبئی میں جا کے 2017 کے انڈیا ٹور کی تیاری کر سکیں. اس دبئی ٹریننگ کیمپ کا عثمان خواجہ کو اس لیے حصہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ سب کانٹیننٹ میں جو اپنی بری پرفارمنسز ہیں ان کو مزید نکھار سکیں اور انڈیا کے ٹور پہ جا کے اچھی پرفارمنسز کا مظاہرہ کر سکیں اور اس کی تیاری کر سکیں. کیونکہ ایشیا میں اس وقت انہوں نے 4 ٹیسٹ میچ کھیلے تھے اور چاروں سری لنکا میں تھے, جس میں انہوں نے 119 رنز سکور کیے تھے ایٹ این ایوریج آف 19.16. لیکن انڈیا کے اس ٹور پہ بھی صرف ایک وارم اپ میچ کے لیے بھی, ایک ٹور گیم کے لیے بھی عثمان خواجہ کو اوور لک کر دیا گیا تھا ان فیور آف مارش بردرز, شون مارش اور مچل مارش. حالانکہ اس وقت جو ہیڈ سلیکٹر تھے ٹریور ہارنز, انہوں نے کہا تھا کہ ہم عثمان خواجہ کو اپنے بیسٹ 5 یا 6 بیٹسمین میں سے دیکھتے ہیں, اور اسی لیے انہیں اس دورے کے لیے سلیکٹ کیا گیا. لیکن سول ٹور گیم کے لیے جو اکلوتی ایک گیم تھی, اس کے لیے عثمان خواجہ کو پریپریشن کا موقع نہیں دیا گیا اور مارش بردرز کو کھلایا گیا. دونوں بھائیوں نے اس گیم میں رن سکور کیے اور آبویسلی پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے شون مارش اور مچل مارش کی سلیکشن ہوگی. عثمان خواجہ کو ڈراپ کر دیا گیا تھا پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے, اور شون مارش جنہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی تھی انڈیا میں اس دورے سے پہلے, ان کو سلیکٹ کر لیا گیا یہ کہہ کے کہ وہ ایشین کنڈیشنز میں اچھا کھیلتے ہیں. وہ شاید اس لیے تھا کہ وہ IPL میں اچھی پرفارمنسز کا مظاہرہ کر رہے تھے لگاتار 2-3 سال سے. اور مچل مارش جن کی ایوریج اس ٹائم 30 کی تھی ود دا بیٹ ایٹ فرسٹ کلاس لیول, ان کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے سری لنکا میں اچھی بیٹنگ کی تھی, حالانکہ ان کی بھی ایوریج سری لنکا میں 27 کی تھی. لیکن کیونکہ ہی کوڈ آلسو بال, ہی واز اوور عثمان خواجہ. لیکن شون مارش نے عثمان خواجہ کے مقابلے میں 3 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے ایشیا میں, اور ان کی ایوریج 78 کی تھی, اور انہوں نے 2 سینچری سکور کر رکھی تھی, اس لیے انہیں تو عثمان خواجہ پہ پریفرنس ملی ہی. لیکن ڈسپائٹ ہز اسٹرگلز ان ایشیا, عثمان خواجہ ایک بہترین ہوم سمر سے واپس آ رہے تھے جہاں پہ وہ اپنا پرپل پیچ کیری کرتے ہوئے آ رہے تھے. 6 ٹیسٹ میچز میں ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے اگینسٹ انہوں نے 581 رنز کیے تھے ایٹ این ایوریج آف 58.10 جب یہ ٹیسٹ اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا. اور جیسا کہ نیشنل سلیکٹر کے چیئرمین نے کہا تھا کہ وہ ہمارے 5 یا 6 بیسٹ پلیئرز میں سے ہیں, تو ان کو عثمان خواجہ کو موقع ضرور دینا چاہیے تھا. لیکن اس ٹائم یہ کہا گیا تھا کہ عثمان خواجہ کی سلیکشن دبئی کے ٹریننگ کیمپ کی پرفارمنس اور جو ٹور گیم ہے انڈیا کی اس پہ ڈپینڈ کرے گی. لیکن ٹور گیم میں عثمان خواجہ کو موقع نہیں دیا گیا. پہلے ٹیسٹ میچ میں دونوں مارش بردرز فیل ہو گئے. مچل مارش کی بولنگ واز ہارڈلی یوز بائی آسٹریلیا, لیکن آسٹریلیا کیونکہ جیت گیا تھا تو دونوں نے اپنا اسپاٹ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے برقرار رکھا, جہاں شون مارش نے تو قدرے بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کیا, لیکن مچل مارش فیل ہوئے اور اس کے بعد انجرڈ ہو گئے. لیکن تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے انہیں ریپلیس عثمان خواجہ نے نہیں کیا, گلین میکسویل نے ریپلیس کیا, صرف اس لیے کہ وہ بالنگ بھی کر سکتے تھے, اسپن بالنگ. اسٹیو اسمتھ نے اس گیم سے پہلے اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے گلین میکسویل کی سلیکشن عثمان خواجہ کے اوپر ہو رہی ہے, ان سے پہلے ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کپتان اسٹیو اسمتھ نے تیسرے ٹیسٹ میچ میں گلین میکسویل کو گرینڈ ٹوٹل آف 4 اوورز دیے, یعنی صرف 4 اوورز کے لیے استعمال کیا.
لیکن خواجہ کی بدقسمت گلین میکسویل نے سینچری سکور کر دی. سو آبویسلی چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے بھی گلین میکسویل کو ریٹین کیا گیا جو آسٹریلیا ہار گیا. اس کے بعد 2017 کی چیمپئنز ٹرافی آئی اور عثمان خواجہ کو اوور لک کر دیا گیا. اور پھر آیا آسٹریلیا کا بنگلہ دیش کا دورہ اور ایک اور دورہ جب عثمان خواجہ ڈرنکس کیری کرتے رہے. عثمان خواجہ نے یہ کہا کہ میرے کریئر کے درمیان مجھے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ میں سپن نہیں کھیل سکتا، اسی لیے مجھے انڈیا میں بھی کوئی اپرچونٹی نہیں ملی. اور اس ٹریٹمنٹ جو پچھلے 1 سال میں انہوں نے فیس کی ہے اس کی وجہ سے ان کی گیم اور گیم کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ سفر کی ہے. خواجہ کا ریکارڈ اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ میں بہت برا تھا، لیکن یہ بھی ایک سچ تھا کہ انہیں پراپر سسٹینڈ لانگ کنسسٹنٹ رن نہیں دیا گیا تھا. اس ٹائم پہ عثمان خواجہ نے کہا تھا کہ آسٹریلین سلیکٹرز کو ہارسز فار کورسز کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے اسے ریکنسیڈر کرنا چاہیے اور ایک پلیئر کو کنسسٹنٹ رن پورا موقع دینا چاہیے تمام کنڈیشنز میں. عثمان خواجہ نے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ پہلے تو کبھی آسٹریلین سلیکٹرز ایسے نہیں کرتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈرپوک کرکٹرز پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی جگہ لوز کرنے کے لیے افریڈ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ پرفارم بھی نہیں کر پاتے. انہوں نے کہا کہ ایز اے کوئنز لینڈ کیپٹن میں کبھی بھی یہ چیزیں نہیں کرتا اور ہمیشہ ایوائڈ کرتا ہوں کہ ایسا کچھ کروں، اور ہمیشہ اپنے پلیئرز کو پراپر رن دیتا ہوں، بھرپور موقع دیتا ہوں اور بھرپور بیکنگ دیتا ہوں. اور مجھے پتہ یہ چیزیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان کی گیم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اس لیے میں ایز اے کیپٹن یہ چیزیں اوائڈ کرتا ہوں. لیکن مجھے نہیں پتا کیوں آسٹریلین کرکٹ میں سب کو ایسا لگتا ہے کہ جو اگلا آنے والا نیا پلیئر ہے وہ نیکسٹ بیسٹ پلیئر ہوگا اور جو پچھلے کھیل رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. عثمان خواجہ نے کہا کہ جب آپ ریگولر کنسسٹنٹ اپرچونٹیز حاصل نہیں کر رہے اوورسیز کھیلنے کی تو آپ اپنی گیم کو بہتر کیسے کریں گے. 2017 کی بنگلہ دیش کے دورے پہ عثمان خواجہ کو پہلے ٹیسٹ میچ میں موقع دیا گیا جہاں پہ دونوں اننگز میں انہوں نے 1 رن سکور کیا. دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے آسٹریلیا نے ان کو ڈراپ کر دیا جو آسٹریلیا نے جیتا. اسی کے بعد عثمان خواجہ نے یہ کہا تھا جب میں بار بار سنتا تھا کہ میں سپن بالنگ نہیں کھیل سکتا، ایک ٹائم پہ میں نے اس بات پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا کہ شاید واقعی میں سپن بالنگ نہیں کھیل سکتا. دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے عثمان خواجہ کو ہلٹن کارٹرائٹ کی فیور میں ڈراپ کیا گیا تھا جو میڈیم پیس بالنگ بھی کرتے تھے، اور اسٹیو سمتھ نے ان کی اس میڈیم پیس بالنگ کو ایز این ایکسٹرا بالنگ آپشن کے طور پر بہتر محسوس کیا تھا اس ٹائم پہ. لیکن پوری گیم میں پورے میچ میں کارٹرائٹ نے صرف 5 اوورز کیے تھے، بیٹنگ میں 18 رن سکور کیے تھے. یہاں پہ ایک بات کلیئر تھی عثمان خواجہ کے لیے کہ آسٹریلیا جتنا یقین نیتھن لائن اور ڈیوڈ وارنر میں کرتا تھا جو کہ ایشیا میں بہت برے طریقے سے شروع میں فیل ہوتے رہے ہیں، اتنا یقین شاید آسٹریلیا کو عثمان خواجہ کی کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز میں نہیں تھا. یا شین واٹسن جن کو بھرپور موقع دیا گیا اور اس کے بعد وہ ایشیا میں کامیاب ہوئے تھے. ایون مچل مارش کیونکہ وہ بالنگ کر سکتے ہیں سب کانٹیننٹ میں سلیکشن کی ریس میں اوپر تھے. اگر آسٹریلین سلیکٹرز اس ٹائم پہ عثمان خواجہ کے بارے میں واقعی سیریس ہوتے تو سری لنکا میں ان کو وہ تیسرا ٹیسٹ میچ بھی دیتے جب ان کو ڈراپ کر دیا گیا تھا، جیسا کہ انہوں نے ایڈم واجز کو دیا تھا، ڈیوڈ وارنر کو دیا تھا اور مچل مارش کو دیا تھا. اور کم از کم 2 ٹیسٹ میچز تو دیتے انڈیا میں، جیسا کہ انہوں نے مارش بردرز کو دیے تھے، رین شاہ کو دیا تھا، وارنر کو دیے تھے، ہینڈسکوم کو دیے تھے، اور بنگلہ دیش میں بھی ان کو دوسرا ٹیسٹ میچ کم از کم ضرور ملتا جیسا کہ انہوں نے میٹ رین شاہ کو دیا تھا. لیکن عثمان خواجہ سے ہمیشہ ایسا ہی سلوک ہوا. اور آل امپورٹنٹ ایشیز سیریز میں جانے سے پہلے عثمان خواجہ کا کانفیڈنس آل ٹائم لو پہ تھا. خواجہ کی گیم سے انجوائے اور فن کرنے والا عنصر ایویپوریٹ کر چکا تھا. ان کے کانفیڈنس پہ ایک ایسا بلو لگا تھا جس نے انہیں بہت ڈاؤن کر دیا تھا، بہت ایز اے پلیئر اینڈ ایز اے پرسن. بنگلہ دیش میں ان کی سلیکشن اسی بات پر ہوئی تھی کہ ہی نیڈڈ ٹائم ان دا مڈل، لیکن ایک ٹیسٹ میچ کے بعد ان کو ڈراپ کر دیا گیا. حالانکہ اس سیریز کے بلڈ اپ سے پہلے عثمان خواجہ کو دونوں ٹیسٹ میچز کھیلنے کی ایشورنس ٹیم مینجمنٹ اور کپتان کی طرف سے کروائی گئی تھی. اور چند ہی مہینے پہلے ساؤتھ افریقن اٹیک کو ایڈلیڈ اوول میں جو بندہ وکٹ کی چاروں طرف مار رہا تھا، سینچری پہ سینچری سکور کر رہا تھا، اس سے بالکل مختلف عثمان خواجہ نظر آنے لگ گیا تھا کیونکہ اسے فیلئر کے بعد بیکنگ نہیں مل رہی تھی. بنگلہ دیش کی سیریز کے بعد عثمان خواجہ کی سب کانٹیننٹ میں ایوریج 15 سے بھی نیچے آ گئی تھی جو کہ سمپلی ایک نمبر 3 کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھی. اور یہ لکھا گیا اور کہا جانے لگا کہ شاید ایز این آسٹریلین کرکٹر عثمان خواجہ کبھی دوبارہ ایشیا کا ٹور نہیں کر سکیں گے. اور اس امپورٹنٹ ایشیز سیریز سے پہلے عثمان خواجہ کا کانفیڈنس بالکل 0 پہ تھا اور آسٹریلیا کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ عثمان خواجہ کا کانفیڈنس کیسے بوسٹ اپ کیا جائے. آلدو کہ عثمان خواجہ کو یہ گارنٹی دے دی گئی تھی کہ نمبر 3 پہ ایشیز سیریز کے لیے
ان کی پوزیشن پکی ہے جو ہوم ایشز سیریز ہونی تھی. اس ٹائم عثمان خواجہ کو جب نکالا گیا تھا بنگلہ دیش کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے تو عثمان خواجہ 30 ایئر اولڈ تھے اور اپنے 24 ٹیسٹ کریئر میں وہ 6th ٹائم تھا، 6ٹھی دفعہ جب عثمان خواجہ کو ڈراپ کیا گیا تھا. 3rd کنزیکٹیو ایشین سیریز سے ڈراپ کیا گیا تھا ان دا اسپیس آف 12 months، 1 سال کے اندر. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عثمان خواجہ کا کانفیڈنس کس لیول پہ ہوگا. ایک ایسا پلیئر جو کہ 45 کی ایوریج رکھتا ہو ٹیسٹ میچ کرکٹ میں، لیکن ایشیا میں وہ پرفارم نہ کر پا رہا ہو اور اس کو سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ کی بیکنگ بھی نہ ہو. یہ کرکٹ کے لورز کے لیے ایک حیران کن کیس تھا. عثمان خواجہ نے صرف ایک انٹرنیشنل میچ کھیلا تھا پچھلے 8-9 مہینے میں، اور آسٹریلیا کے 6 میں سے 5 میچز ایشیا میں ان کو باہر بٹھایا گیا تھا. آسٹریلیا کے سٹینڈ آؤٹ بیٹسمین میں عثمان خواجہ ڈیوڈ وارنر اور اسٹیو اسمتھ کے بعد تیسرے بہترین بیٹسمین تھے جنہوں نے سب سے زیادہ رنز کیے تھے پچھلے 3 سالوں میں آسٹریلیا کے لیے. اور نومبر 2017 کی ایشز کے لیے ایک بار پھر سے عثمان خواجہ کا کم بیک ہوتا ہے. عثمان خواجہ اس سیریز میں بہت اچھا تو پرفارم نہیں کر پاتے. اٹ واز اے مڈلنگ سیریز فار ہیم. انہوں نے پہلے 4 ٹیسٹ میچز میں 250 کیے. سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں ہی اسکورڈ 50. انہوں نے انگلینڈ کے خلاف بھی اپنا ڈیبیو کیا تھا، لیکن ابھی تک کسی بھی ایشز سیریز میں انگلینڈ کے خلاف وہ سینچری نہیں کر پائے تھے. اس میچ سے پہلے 5 ایشز میچز میں انہوں نے 183 رن سکور کیے تھے ایٹ این ایوریج آف 20. یہاں تک کہ آسٹریلین کرکٹ کے گریٹس ایئن ہیلی اور شین وان بھی عثمان خواجہ پر تنقید کر رہے تھے. شین وان کا کہنا تھا کہ عثمان خواجہ ہیز گون بیک ورڈز اپنی گیم میں. شین وان کا کہنا تھا کہ 2 سال پہلے جس فارم میں عثمان خواجہ تھے وہ اب پیچھے جا چکے ہیں اور اپنی گیم میں بجائے کہ وہ آگے موو کریں وہ بیک ورڈز موو کر رہے ہیں، اور انہیں بیٹر میچ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. شین وان نے کہا کہ 4تھ ٹیسٹ میچ کے اوپننگ ڈے پہ جو انہوں نے 65 بالز پہ 17 رنز کی اننگز کھیلی تھی وہ بتاتی ہے کہ عثمان خواجہ کو بیٹر میچ اویئرنیس کی ضرورت ہے. شین وان نے کہا کہ عثمان خواجہ کے پاس دنیا بھر کا ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن آسٹریلین کنڈیشنز میں وہ اپنے فلوئنٹ بیس پہ نہیں ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ مزید انرجی شو کریں اپنی گیم میں اور وہ انٹینٹ شو کریں جو نمبر 3 کے بیٹسمین سے چاہیے ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کی باڈی لینگویج اور انٹینسٹی ان کا ساتھ نہیں دے رہی. جب وہ کریز پہ آتے ہیں تو وہ لیزی لگتے ہیں، سست لگتے ہیں، اور میرے حساب سے ایز اے نمبر 3 پلیئر ہی از لیکنگ اے سیریس پریزنس. وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے صرف بال کو بلاک نہیں کر سکتے. دس از ناٹ ٹیسٹ میچ کرکٹ. ان کو بزی ہونا پڑے گا، رنز سکور کرنے پڑیں گے، بھاگنا پڑے گا اور ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ کافی اسٹرانگ ورڈز تھے کمنگ فرام اے آسٹریلین گریٹ. مائیکل ہسی نے بھی اس ٹائم پہ یہ کہا کہ سلیکٹرز کو عثمان خواجہ کے ساتھ ہارسز فار کاسز والا کام چھوڑ دینا چاہیے، یا تو انہیں عثمان خواجہ کو تمام کنڈیشنز میں بیک کرنا چاہیے اور موقع دینا چاہیے، یا پھر انہیں ایک ہی دفعہ عثمان خواجہ کو ٹیم سے باہر نکال کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس طرح ان کا کانفیڈنس ڈسٹروائے کر رہا ہے. عثمان خواجہ کو ایز اے پلیئر بھی نقصان پہنچا رہا ہے. ایئن ہیلی نے بھی عثمان خواجہ کی 65 بالز پہ 17 رنز کی اننگز میں ان کو لیزی قرار دیا، جس کے بعد عثمان خواجہ نے کرٹیسزم پہ دوبارہ فائر بیک کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں لیزی نہیں ہوں، میں نے نیچرل ٹیسٹ میچ کرکٹ کھیلی ہے جہاں پہ آپ کو کئی دفعہ نئے گیند کے آگے اور اچھی بولنگ کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے، دیر تک ڈٹ جانا پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے سلو اننگز کھیلی ہے یا میں سست ہوں. عثمان خواجہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے صرف ہنسی آتی ہے ان باتوں پہ کہ میں آؤٹ آف فارم ہوں. میں نے پہلے 4 ٹیسٹ میچز میں 2 ہاف سینچری سکور کی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آؤٹ آف فارم ہوں. ہاں، میں نے بہت اچھا پرفارم نہیں کیا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آگے وقت آئے گا اور 5ویں میچ میں پرفارم کروں گا. اور اس کے بعد عثمان خواجہ نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں. انہوں نے تمام کرٹکس کا منہ زوردار پرفارمنس کے ساتھ بند کر دیا اور 7 سال بعد پہلی دفعہ ایشز 100 سکور کی اور ایک میگنیفیسنٹ اننگز کھیلی 171 کی. اور عثمان خواجہ نے اس کے بعد یہ بیان بھی دیا کہ جب میں رنز کر رہا ہوتا ہوں تو میں ایلیگنٹ قرار دیا جاتا ہوں، لیکن جب میں رنز نہیں کر رہا ہوتا تو یہی عثمان خواجہ یعنی میں لیزی قرار دیا جاتا ہوں. عثمان خواجہ نے اپنی میموریبل پہلی ایشز سینچری اپنے ہوم ٹاؤن میں کی تھی. عثمان خواجہ اس ٹائم پہ جتنا خوش تھے اتنے ہی پرسکون بھی تھے اور آگے کا نہیں سوچ رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ابھی بھی یہ چیز میک شور نہیں کرے گی کہ وہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ کنفرم کر چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پرتھ واقعہ میں جب انہوں نے ہاف سینچری کی تھی تو انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ایک مشکل وکٹ پہ نے ایک اچھی اننگز کھیلی، اچھی بیٹنگ کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تنقید کا نشانہ بننا پڑا. اور جب انہوں نے سینچری سکور کی تو عثمان خواجہ کی طرف سے ایک نارمل رسپانس نہیں تھا. سینچری کرنے کے بعد
واک کرتے ہوئے اپنی والدہ کی ڈائریکشن میں گئے جو سٹینڈز میں بیٹھی اپنے بیٹے کی اس جیت کو سراہ رہی تھیں. اور جس پچ پہ عثمان خواجہ نے سینچری سکور کی تھی وہ سپن کے حوالے سے مشکل بھی مانی جا رہی تھی، جس کے بعد سب نے اسپیشلی شین وارن نے اسٹیو اسمتھ کو اور آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو یہ کہا کہ اب ان کو چاہیے کہ عثمان خواجہ کو تمام کنڈیشنز میں بھرپور موقع دیں، جس کے بعد اسٹیو اسمتھ نے اسے ایک فیئر کال کہا تھا اور کہا تھا کہ ٹرننگ وکٹ پہ عثمان خواجہ نے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بہترین فٹ ورک کا مظاہرہ کیا، اسپن کے اگینسٹ جو فٹ ورک انہوں نے دکھایا وہ قابل تعریف تھا. اس کے بعد آسٹریلیا نے دورہ کیا ساؤتھ افریقہ کا 2018 میں اور عثمان خواجہ نے 4 ٹیسٹ میچز کھیلے اور ان 8 اننگز میں عثمان خواجہ نے 2 ہاف سینچریز سکور کی اور کوئی سینچری سکور کرنے میں وہ ناکام رہے. ساؤتھ افریقہ دورے کے بعد عثمان خواجہ نے اپنی فٹنس پر کام کیا اور انہوں نے 7 کلوز لوز کیے. اپنی باڈی سے 7 کلو لوز کرنا یہ ایک چھوٹا کارنامہ نہیں تھا. عثمان خواجہ کا کہنا تھا کہ میں مزید فٹ ہونا چاہتا ہوں اور اپنی اسٹرینتھ کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی فٹنس پر دھیان دیتے ہوئے 7 کلو لوز کیے. ساؤتھ افریقہ کے اس دورے کے بعد 3 پلیئرز کیمرن بینکرافٹ، اسٹیو اسمتھ اور ڈیوڈ وارنر کو بین کر دیا گیا تھا اور سڈنلی عثمان خواجہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے لیے دا موسٹ سینئر بیٹسمین کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے. ڈیرن لیمن ریپلیس کر دیے گئے تھے جسٹن لینگر سے ایز اے ہیڈ کوچ اور پھر آیا آسٹریلیا اے کا انڈیا کا دورہ اور دونوں فارمیٹس میں خواجہ نے بہترین پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا. فرسٹ کلاس سینچری بھی سکور کی، 1 ڈے 100 بھی کیا اگینسٹ انڈیا بی. اور عثمان خواجہ کی نظریں 2018 کی پاکستان کے خلاف UAE میں ٹیسٹ سیریز پہ جمی ہوئی تھی. اس ٹائم شین واٹسن نے بھی سلیکٹر سے اپیل کی کہ ان کو چاہیے کہ اب ہارسز فار کورسز کی اسٹریٹجی کو ختم کر دیں اور پاکستان کے خلاف سیریز میں اپنے بیسٹ پلیئرز کو لے کے جائیں، کیونکہ آسٹریلیا آلریڈی ور وداؤٹ ڈیوڈ وارنر اینڈ اسٹیون اسمتھ. خواجہ نے آسٹریلیا اے کے لیے بنگلورو میں 4 ڈے میچ میں انڈیا اے کے خلاف سینچری کر کے اپنی جگہ پکی کر لی ہوئی تھی. عثمان خواجہ کی یہ پہلی فرسٹ کلاس سینچری تھی انڈیا میں اور ٹائملی بوسٹ تھا آسٹریلیا کے سلیکٹرز کو یہ بتانے کے لیے کہ UAE کے ٹور کے لیے آسٹریلیا کے لیے وہ کتنے اہم ہیں. اور وہاں پہ بھی عثمان خواجہ produced one of the most standout performances ever by an Australian cricketer in subcontinent. پہلی اننگز میں انہوں نے 85 رنز کی اننگز کھیلی، لیکن ان کی وہ 4th اننگز کی میچ سیونگ پرفارمنس تھی جو انہوں نے 2nd اننگز میں آسٹریلیا کے لیے دی تھی، جب انہوں نے میچ سیونگ 141 ناٹ آؤٹ کیا دبئی میں اور آسٹریلیا کے لیے تقریباً ہارا ہوا میچ انہوں نے بچایا اور ڈرا کرنے میں کامیاب رہے. انہوں نے 8.5 گھنٹے سے زائد بیٹنگ کی اور آسٹریلیا کے لیے وہ میچ بچانے میں کامیاب رہے. اور اس پرسیپشن کو اور ان باتوں کو جو ان سے جوڑی جاتی تھیں لیزینس کے طور پر، ویکنس کے طور پر، انہوں نے ان تمام باتوں کو، ان تمام پرسیپشنز کو دور کر دیا اور بتایا کہ عثمان خواجہ مینز سیریس بزنس. اور اس اننگز کے بعد عثمان خواجہ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ پروف ہے، یہ ثبوت ہے کہ وہ اتنی ہی محنت کرتے ہیں جتنا باقی کوئی کرکٹر کرتا ہے اور وہ لیزی نہیں ہے، نہ ہی وہ ویک ہیں. اور جب انہوں نے سینچری سکور کی تو جو ایموشن عثمان خواجہ میں نکل کر سامنے آیا تھا وہ صاف بتا رہا تھا اس بیریئر کو جو انہوں نے توڑا تھا ایونچولی سب کانٹیننٹ اور ایشیا میں رنز کرنے کا، جہاں پہ پہلے کبھی بھی انہوں نے 30 رن کا مارک بھی اچیو نہیں کیا تھا. اور اس میچ میں انہوں نے 85 اور 141 ناٹ آؤٹ کر کے دونوں اننگز میں جو پرفارمنس آسٹریلیا کے لیے دی تھی وہ یادگار تھی. عثمان خواجہ نے کہا کہ جب پہلی اننگز میں انہوں نے 85 رنز کیے تھے، وہ 85 رنز ون آف دا ٹفسٹ رنز جو کہ انہوں نے اپنے کریئر میں کیے ہیں وہ تھے. اور جب وہ فیلڈ سے واپس آئے تھے تو ان کے ٹراؤزرز اور ان کی شرٹ پسینے میں پوری طرح سے بھیگے ہوئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آج تک کبھی ایسی کوئی اننگز نہیں کھیلی. اور ان کا کہنا تھا کہ جب 2nd اننگز میں انہوں نے سینچری سکور کی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے سینے سے اور میری پیٹھ سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا جو کہ ایشیا میں ابھی تک میں کیری کر کے چل رہا تھا. عثمان خواجہ نے اس ٹیسٹ سیریز میں 3 اننگز میں 229 رنز کیے ایٹ این ایوریج آف 76.33. اس کے بعد انڈیا کے خلاف ہوم سیریز ہوئی 2018 میں، جہاں پہ ایک ہائی کلاس انڈیا اٹیک کے اگینسٹ عثمان خواجہ نے پرتھ میں آن اے لائیولی پچ ایٹ دا نیو گراؤنڈ انہوں نے 72 رنز کیے اور آسٹریلیا کو میچ جتوانے میں کامیاب رہے. لیکن اوور آل اس سیریز میں عثمان خواجہ کے ریٹرنز مڈلنگ رہے اور اتنی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. ایک وجہ عثمان خواجہ کے بھائی کا اریسٹ ہونا بھی تھا، جس کا ذکر انہوں نے بعد میں کیا کہ وہ ان کے لیے مینٹل پریشر تھا. عثمان خواجہ کے چھوٹے بھائی کو پولیس نے اس الزام میں پکڑا تھا کہ انہوں نے اپنے کلیگ کو ایک جھوٹے ٹیررزم کے پلاٹ میں پھنسا کر پولیس میں پکڑوا دیا تھا.
اور انہوں نے یہ سب ایک لڑکی کے چکر میں کیا تھا. 8 اننگز میں صرف ایک 50 تھا عثمان خواجہ کا, اور دیر واز ٹاک اباؤٹ ہز پلیس ان دا سائڈ اگین. لیکن جب سری لنکا آئی آسٹریلیا تو انہوں نے اس سیریز کو اینڈ کیا ود این انبیٹن 101 سیکنڈ اننگز میں کینبیرا میں. اس کا مطلب تھا کہ ایشز کے لیے عثمان خواجہ کی پلیس سیکیورڈ تھی. آسٹریلیا کی 2019 کی ون ڈے سیریز جو کہ ورلڈ کپ 2019 سے بالکل پہلے تھی انڈیا میں, عثمان خواجہ نے کمال کی پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا. رانچی اور دہلی میں عثمان خواجہ نے سینچریز کی اور موہالی میں 91 کیا اور پلیئر آف دا سیریز کا ایوارڈ بھی حاصل کیا. ان کے وائٹ بال رنز کنٹینیوڈ ٹو فلو پاکستان کے خلاف سیریز میں بھی جو UAE میں تھی. وہاں پہ بھی انہوں نے 5 ون ڈے میچز میں 3 ہاف سینچریز کی اور 2019 کے ورلڈ کپ میں اپنی جگہ آسٹریلیا کی پلینگ 11 میں بنا لی. نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں جب آسٹریلیا 92 for 5 تھے تو عثمان خواجہ نے 88 رنز کیے اور آسٹریلیا کو وہ میچ جتایا اور سیمی فائنل میں پہنچنے میں مدد دی. بنگلہ دیش کے خلاف بھی انہوں نے 72 بالز پہ 89 رنز کی اننگز کھیلی. لیکن عثمان خواجہ بدقسمتی سے ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے اور سیمی فائنل مس کر گئے جو کہ آسٹریلیا ایونچولی ہار گیا تھا. عثمان خواجہ اس کے بعد آسٹریلیا کے لیے ابھی تک ون ڈے انٹرنیشنل نہیں کھیل سکے. حالانکہ عثمان خواجہ کی لاسٹ 4 ODIs میں 2 ہاف سینچریز ہیں اور ان کی ایوریج ابو 40 ہے اور اسٹرائک ریٹ بھی اچھا خاصا ہے. اس کے بعد آئی 2019 کی ایشز سیریز جو انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ میں تھی. عثمان خواجہ نے 13, 40, 36, 2, 8, 23 اور 6 رنز کی اننگز کھیلیں. یہ وہ سیریز تھی جب ڈیوڈ وارنر اور اسٹیو اسمتھ بین کے بعد کم بیک کر رہے تھے آسٹریلیا کے پلینگ 11 میں, اور مارنس لبوشین کی رائیول اسٹیو اسمتھ کے کم بیک نے اور عثمان خواجہ کی اس فارم نے عثمان خواجہ کی کوئی خاص مدد نہیں کی اور انفارچونیٹلی ایک بار پھر سے عثمان خواجہ پلینگ 11 سے باہر کر دیے گئے. اور یہ ایک اور ایسا فیز تھا جہاں پہ عثمان خواجہ آسٹریلیا کے ون ڈے فارمیٹ سے اور ٹیسٹ فارمیٹ سے دونوں سے آؤٹ آف فیور ہو گئے تھے اور لمبے عرصے کے لیے آسٹریلین کرکٹ ٹیم سے باہر رہے. اس کے بعد کرکٹ آسٹریلیا نے جن 20 بندوں کو نیا سینٹرل کانٹریکٹ دیا عثمان خواجہ کا نام اس میں بھی شامل نہیں تھا. یہ ایک ایسا میسج تھا نیشنل سلیکٹرز کی طرف سے جو کلیئر تھا کہ عثمان خواجہ شاید دوبارہ اب آسٹریلیا کے لیے کسی بھی فارمیٹ میں فیچر نہ کر سکے اور عثمان خواجہ شاید اپنا کریئر 40 ون ڈے انٹرنیشنلز اور 44 ٹیسٹ میچز کے ساتھ اینڈ کر دیں گے. لیکن عثمان خواجہ کا کہنا تھا کہ ایج از جسٹ اے نمبر, اور اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ پرفارم کر رہے ہیں, ڈز ناٹ میٹر کہ آپ 37 ہیں یا 38 ہیں. خواجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی فٹنس کے اگینسٹ جو ڈاؤٹس اور کنسرنس تھے لیزی ہونے کے وہ بھی دور کر دیے تھے, اور اسپن بولنگ کے اگینسٹ بھی جو ان پہ سوالات اور ڈاؤٹس اٹھائے جاتے تھے وہ بھی انہوں نے اپنی پرفارمنسز سے دور کر دیے ہیں. اور عثمان خواجہ نے کہا کہ میں متکبر اور ایروگینٹ تو ساؤنڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ابھی بھی اس ملک کے ٹاپ 6 بیٹسمین میں سے ایک ہوں. لیکن عثمان خواجہ کا کہنا تھا کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو اسکور رنز, اور اگر وہ رنز اسکور کریں گے تو انہیں امید ہے کہ وہ ایک بار پھر سے کم بیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہی وہ ڈٹرمنیشن تھی جو عثمان خواجہ نے اپنے کریئر میں کبھی بھی نہیں چھوڑی. کبھی کسی مومنٹ پہ عثمان خواجہ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ شاید آسٹریلیا کے لیے دوبارہ نہیں کھیل سکیں گے. ہمیشہ انہوں نے اپنے ذہن میں کم بیک کرنے کی سوچ رکھی. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی عثمان خواجہ کے لیے, یہ بہت نارمل چیز تھی. کسی اور پلیئر کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ڈفرینٹ چیز ہو, لیکن عثمان خواجہ کے لیے یہی نارمل چیز تھی. اور عثمان خواجہ نے کہا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اپنی پرفارمنس. نیشنل سلیکٹر ٹریور ہونز نے ایک بار پھر کہا کہ عثمان خواجہ ان لکیز تھے سینٹرل کانٹریکٹ کی لسٹ سے مس کرنے پہ, کیونکہ ان کو نکالنا سب سے زیادہ ٹف ڈیسیجن تھا. لیکن یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ فنچ, اسٹیو اسمتھ, وارنر, مارنس لبوشین ان سب نے پرفارمنسز دی ہیں اور یہ ایک ساتھ پلینگ 11 میں ہے جہاں پہ عثمان خواجہ کی جگہ نہیں بن رہی. اور عثمان خواجہ نے سوچ لیا تھا کہ شاید کم از کم جو ان کا UK میں یعنی انگلینڈ میں جو ٹیسٹ کریئر ہے وہ شاید ختم ہو چکا ہے, جہاں پہ 6 ٹیسٹ میچز کے بعد عثمان خواجہ کی ایوریج 19.66 تھی. آسٹریلیا کے کوچ جسٹن لینگر نے بھی کہا کہ عثمان خواجہ بالکل مارک وو کی طرح تھے, وہ بھی لیزی لگتے تھے لیکن ایلیگنٹ اینڈ کلاسی ایٹ دا سیم ٹائم تھے. اور عثمان خواجہ نے وہ سب کچھ کیا جو ان سے ریکوائرڈ تھا. انہوں نے اپنی فٹنس پہ کام کیا, امپروو کیا فٹنس, انہوں نے اپنی فیلڈنگ پہ کام کیا, اپنی بیٹنگ پہ کام کیا, اسپن بالنگ کے اگینسٹ کام کیا. ایشین کنڈیشنز میں انہوں نے اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ وہ ون آف دا بیسٹ پلیئرز ہیں آسٹریلیا کے تمام فارمیٹس میں ان آل کنڈیشنز. لیکن اپنی پچھلی 13 ٹیسٹ اننگز میں یہاں تک عثمان خواجہ نے صرف ایک دفعہ 50 رنز کیے تھے جب انہوں نے سینچری کی تھی سری لنکا کے اگینسٹ 101 ناٹ آؤٹ. دبئی میں اپنی بہترین پرفارمنس کے بعد خواجہ کی ایوریج 27.18 تھی اور ایشز سیریز میں ان کا ریکارڈ ورس تھا. 122 رنز کیے تھے انہوں نے 2019 کی ایشز سیریز میں ایٹ این ایوریج آف 20.33.
نومبر 2021 میں عثمان خواجہ شیفیلڈ شیلڈ سیزن کے سٹارٹ میں ریڈ ہاٹ فارم میں ہوتے ہیں اور 2 سینچری سکور کرتے ہیں انکلوڈنگ اے سیکنڈ اننگز میراتھن آف 174 اگینسٹ ساؤتھ آسٹریلیا. اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ عثمان خواجہ کا شاید پھر سے کم بیک ہوگا تو کوئنز لینڈ کے کپتان عثمان خواجہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا, میرا کام ہے رن سکور کرنا اور کرکٹ کو اور اپنی بیٹنگ کو انجوائے کرنا, وہ میں کر رہا ہوں, جب وقت آئے گا تو میں دیکھوں گا. آسٹریلیا کے لیے کھیلنا بھی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں, میں کوئنز لینڈ کے لیے کرکٹ کھیلتا رہوں گا اور رن سکور کرتا رہوں گا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سلیکٹر سے بات کی تھی اور انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ بیٹنگ آرڈر میں ٹاپ 6 میں کہیں پہ بھی بیٹنگ کرنے پہ تیار ہیں, ایز لانگ ایز ہی از پلئنگ فار آسٹریلیا. ان کو بیٹنگ پوزیشن سے کوئی مسئلہ نہیں. اور عثمان خواجہ کی نظریں پاکستان کے اس دورے پہ تھیں جو اگلے سال مارچ میں ہونا تھا 2022 میں, جب آسٹریلیا نے 24 سال بعد پاکستان کا دورہ کرنا تھا. عثمان خواجہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں ہی پیدا ہوئے تھے, ان کے لیے یہ دورہ بہت ہسٹورک تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اگر میں اس دورے کا حصہ بنوں گا تو یہ چیز میرے لیے بہت اسپیشل ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ میں اس دورے کا حصہ ہوں گا اور میری نظریں اس دورے پر مرکوز ہیں, لیکن میرا کام ہے پرفارمنس کرنا. ایشیز سیریز جب سٹارٹ ہوئی 2021 میں تو عثمان خواجہ کی فارم کو دیکھتے ہوئے انہیں ایشیز کے سٹارٹ میں 15 مین سکواڈ کا حصہ بنا دیا گیا, لیکن ان کی بیٹل تھی ٹریوس ہیڈ. اس ایک سپاٹ میں ان دونوں میں سے ایک نے کھیلنا تھا. سابق کپتان اور نیشنل سلیکشن کے چیئرمین جارج بیلی نے اس وقت کہا کہ عثمان خواجہ ایک کلاسی پلیئر ہیں اور وہ سینس آف کامنس لاتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم میں, اور جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے ڈومیسٹک میں وہ ڈیزرو کرتے تھے ایک اور کم بیک. عثمان خواجہ کا کریئر کیم فل سرکل جب ان کا سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ہی کم بیک ہوا. آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنز نے کنفرم کیا کہ ٹریوس ہیڈ جن کو کووڈ ہو گیا تھا ان کی جگہ ریپلیسمنٹ کے طور پر عثمان خواجہ ٹیم میں آئیں گے. پیٹ کمنز نے کہا کہ عثمان خواجہ ایک کلاسی پلیئر ہیں اور آسٹریلیا ان پہ ریلائے کرتا ہے, اور پیٹ کمنز نے کہا کہ آپ امید کریں کہ عثمان خواجہ اس گیم میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گا. اور عثمان خواجہ نے اپنے ریٹرن ٹو ٹیسٹ کرکٹ میں ایک بار پھر سینچری سکور کی. پیٹ کمنز کی بات کو صحیح ثابت کیا. یہ ایک ایسا کم بیک تھا جو ایکسٹراڈنری تھا. عثمان خواجہ نے ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں سینچری کی اور دنیا کو ایک بار پھر سے یہ بتایا کہ عثمان خواجہ کس لیول اور کس کلاس کے پلیئر ہیں. 5ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے سڈنی میں جہاں پہ انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا, عثمان خواجہ نے دونوں اننگز میں سینچری کی اور ایسا لگا جیسے عثمان خواجہ کبھی ڈراپ ہوئے ہی نہیں تھے. اس کے بعد جب ٹریوس ہیڈ نے کم بیک کیا تو عثمان خواجہ کو مارکس ہیرس کی جگہ اوپننگ کی پوزیشن دی گئی اور اس کے بعد سے عثمان خواجہ نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا. عثمان خواجہ ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2021 اور 2023 کے سائیکل میں سیکنڈ ہائیسٹ رن گیٹر تھے. پاکستان کے ہسٹورک دورے پہ 2022 میں مارچ میں عثمان خواجہ جب گئے تو عثمان خواجہ نے وہ دورہ اپنے لیے مزید یادگار بنا لیا. انہوں نے کراچی اور لاہور ٹیسٹ میچز دونوں میں سینچری سکور کی. کراچی میں انہوں نے 160 ناٹ آؤٹ کی شاندار اننگز کھیلی اور لاہور میں بھی ایک میگنیفیسنٹ 104 کی اننگز کھیلی. He was the highest run scorer in the series with 496 runs at an average of 165.33. ایک ایسی پرفارمنس جس کی بنا پر انہیں پلیئر آف دا سیریز کا ایوارڈ بھی ملا اور آسٹریلیا نے سیریز کا آخری میچ جیت کر سیریز بھی جیتی. اور خواجہ نے کہا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں پچز فلیٹ تھیں, لیکن خواجہ نے کہا کہ میں وہ اکیلا پلیئر تھا جس نے اس سیریز میں سینچری سکور کی, اور ایک نہیں 2 سینچری سکور کی اور 2 90s سکور کیے. اس کے بعد آسٹریلیا نے سری لنکا کا دورہ کیا. عثمان خواجہ نے دونوں ٹیسٹ میچز کھیلے. 4 اننگز میں عثمان خواجہ نے 137 رن سکور کیے ایٹ این ایوریج آف 45.66. سری لنکا میں پچز بالکل بھی فلیٹ نہیں تھیں, اسپننگ وکٹس تھیں اسپیشلی پہلے ٹیسٹ میچ میں, اور عثمان خواجہ نے 71 رنز کی اننگز کھیلی جس نے ایونچولی آسٹریلیا کو جتایا. مشکل پچ پہ ایک بہترین اننگز کھیل کر انہوں نے ایک بار پھر سے یہ ثابت کیا کہ ان کی گیم اگینسٹ دا اسپن از ایز گڈ ایز اٹ از اگینسٹ فاسٹ بولنگ. اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ہوم ٹیسٹ میچز میں 2 ہاف سینچریز کی. ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی ہوم سیریز میں 3rd ٹیسٹ میچ میں عثمان خواجہ اسکورڈ اے گریٹ 195 ناٹ آؤٹ, اور اسی سیریز میں اگینسٹ ساؤتھ افریقہ عثمان خواجہ کمپلیٹڈ ہز 4000 ٹیسٹ رنز جب انہوں نے اپنا کریئر بیسٹ 195 ناٹ آؤٹ کیا تھا. خواجہ نے اپنا انٹرنیشنل کرکٹ میں ریٹرن کمپلیٹ کیا تھا بائی پکنگ اپ دا شین وارن ٹیسٹ پلیئر آف دا ایئر ایوارڈ ایٹ دا ایلن بارڈر میڈل سیرمنی, اور انہوں نے بیٹ کیا ٹریوس ہیڈ اور اسٹیون اسمتھ کو. خواجہ کو کمیونٹی امپیکٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ایٹ دا سیم ایونٹ, اور شین وارن ٹرافی فار آسٹریلیاز بیسٹ ٹیسٹ پلیئر آف دا ایئر کے لیے عثمان خواجہ نے اپنی بیوی ریچل کا بہت شکریہ ادا کیا جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیا تھا. اٹ واز این ایموشنل ایکسپریشن آف لو اینڈ گریٹیٹیوڈ
فار ہز وائف. اس کے بعد عثمان خواجہ آسٹریلیا کے ساتھ ایک بار پھر سے انڈیا گئے 2023 کی وہ ٹیسٹ سیریز، جس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ عثمان خواجہ ایک کے بعد ایک وہ چیزیں پوری کر رہے ہیں جو ادھوری رہ گئی تھیں. 7 اننگز میں عثمان خواجہ نے 333 رنز کیے ایٹ این ایوریج آف 47.57. اپنی ہوم ورک گیٹ اسکینڈل کی سسپینشن کے 10 سال بعد انڈیا واپس آئے اور پروو کیا کہ عثمان خواجہ لیزی نہیں ہے. خواجہ نے دلی میں ایک فلوئنٹ 81 رنز کی اننگز کھیلی جہاں پہ آسٹریلیا سیکنڈ اننگز میں ڈرامیٹکلی کولیپس کر گیا تھا، لیکن انڈور میں اگین ہی لیڈ دا بیٹنگ چارٹس. اور احمد آباد میں ایک بیٹر بیٹنگ پیچ پہ عثمان خواجہ نے 180 رنز کیے. یہ ان کی 6th ٹیسٹ سینچری تھی جب سے انہوں نے کم بیک کیا تھا. اور عثمان خواجہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا، نہ ایکسپیکٹ کیا تھا. یہ وہی پلیئر تھا جسے کچھ سال پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اسپن بولنگ کھیل ہی نہیں سکتا. اپنے کم بیک پہ 2 سینچریز، اپنی ہوم لینڈ آف پاکستان میں 100 اور مین آف دا سیریز کا ایوارڈ جیتنا، اور اب انڈیا میں یہ پرفارمنس. عثمان خواجہ نے پچھلے 15 مہینوں میں جو اچیو کیا تھا وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عثمان خواجہ محنتی کرکٹر ہیں جو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتے. اور پچھلے 12 مہینے یعنی ایک سال میں 3 ایشین ٹورز پہ عثمان خواجہ 74.16 ایوریج کر رہے تھے. اور انڈیا میں آخری ٹیسٹ میچ میں احمد آباد میں سینچری کرنے پر جو انہوں نے ایموشنز کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد عثمان خواجہ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی بھی کسی سینچری کرنے پہ اتنا ہنسا ہوں یا میں نے اتنا اسمائل کیا، اتنی خوشی کا اظہار کیا. میں نے انڈیا کے 2 دورے کیے تھے، 8 ٹیسٹ میچز میں ڈرنکس کیری کرتا رہا ہوں، پانی پلاتا رہا ہوں پلیئرز کو، اور اب مجھے چانس ملا ہے. اور مجھے ہمیشہ اپنے مڈل آف دا کریئر میں کہا جاتا رہا کہ میں اسپن بولنگ نہیں کھیل سکتا، اور اسی لیے مجھے کبھی بھی انڈیا میں کوئی اپرچونٹی دی ہی نہیں گئی تھی. لیکن یہاں آ کے انڈیا میں سینچری اسکور کرنا اور یہ باکس ٹک کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. عثمان خواجہ کی وہ اننگز لانگسٹ اننگز آف دا ٹیسٹ سیریز بھی تھی. الیسٹر کوک کے بعد سے کسی بھی اوورسیز اوپنر نے انڈیا میں 250 رنز یا اس سے زیادہ نہیں کیے تھے ٹیسٹ سیریز میں انڈیا میں ایٹ این ایوریج آف اوور 40. لیکن عثمان خواجہ became the first Australian test opener to score 100 in India since 2010 and 2011. خواجہ نے سیریز میں 47 کی ایوریج سے رن سکور کیے، جبکہ آسٹریلیا کے ٹاپ 7 کی ایوریجز 24 تھیں اور انڈین ٹاپ 7 کی 23. ایز این اوپنر عثمان خواجہ کی ایوریج تمام 5 ایشین کنٹریز میں ابو 40 تھی، ایسی کنڈیشنز میں جہاں نارملی اسپن بالرز ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ صرف امیجن یا ونڈر ہی کیا جا سکتا ہے کہ آسٹریلیا نے عثمان خواجہ کو باہر کر کے پچھلے 10 سالوں میں کتنا کچھ مس کیا تھا اور پراپر چانس نہ دے کر کتنا کچھ ضائع کیا تھا عثمان خواجہ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اس کے بعد آیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل اگینسٹ انڈیا 2023 میں، اور اس کے فوراً بعد ایشز سیریز بھی تھی. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے میچ سے پہلے عثمان خواجہ کی انگلینڈ میں ایوریج تھی 17.78. عثمان خواجہ نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ وہ زیادہ کچھ امید نہیں رکھ رہے اور زیادہ ہوپ فل نہیں ہے، اور اپنی پرفارمنس کے بارے میں وہ ریئلسٹک ہے انگلینڈ میں. جس پہ آسٹریلیا کے کرکٹ لیجنڈ مچل جانسن نے عثمان خواجہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ عثمان خواجہ ایڈوانس ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں اپنے فیلئر کا، جبکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. عثمان خواجہ کا یہ کہنا کہ ان کی لو ایکسپیکٹیشنز ہیں انگلینڈ میں کامیابی سے، یہ ایک ڈس اپوائنٹنگ بیان ہے مچل جانسن نے کہا، جو کہ ایز اے سینئر بیٹسمین آف دا آسٹریلین کرکٹ ٹیم ان کو نہیں دینا چاہیے. اور عثمان خواجہ واز آؤٹ فار اے ڈک اینڈ 13 رنز ان دا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل اگینسٹ انڈیا. یہ ایک ڈس اپوائنٹنگ ریٹرن تھا اس بندے کے لیے جس نے جب سے کم بیک کیا تھا اپنے 17 ٹیسٹ میچز میں ہی واز ایوریجنگ آلموسٹ 70. لیکن اس کے بعد مچل جانسن نے پھر بیان دیا کہ خواجہ کو خود کو بلیم کرنا چاہیے، جب انہوں نے خود اپنی ایکسپیکٹیشنز اتنی لو رکھی ہوئی ہیں تو پھر ان کو اپنی انگلینڈ میں اس پرفارمنس کے بعد ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. مچل جانسن کا کہنا تھا کہ یہ مائنڈ سیٹ بالکل غلط ہے ایشز سیریز میں جانے سے پہلے، اور عثمان خواجہ کا یہ بیان ان کے مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ آلریڈی تیار ہیں کہ وہ ایشز سیریز میں فیل ہوں گے. مچل جانسن کا کہنا تھا کہ آپ کے ٹاپ 4 بیٹسمین کو سپریملی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور یہی میڈیا میں پروجیکٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ اپوزیشن کو پتا ہو کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں، اور انگلینڈ کو موقع نہیں دینا چاہیے ان کی ویکنس پہ جمپ ان کرنے کا. خواجہ کی انگلینڈ میں ایوریج 14 اننگز میں 17.7 تھی ود اے ہائیسٹ اسکور آف 54، صرف 50 جو کہ 10 سال پہلے تھا. لیکن انگلینڈ میں 4 سال بعد، جہاں 4 سال پہلے عثمان خواجہ نے یہ سوچا تھا کہ شاید دوبارہ انگلینڈ میں وہ کبھی بھی آسٹریلیا کے لیے ٹیسٹ میچ کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے، عثمان خواجہ اسکورڈ یٹ اندر 100، اور اس 100 کے بعد
عثمان خواجہ کی طرف سے ایموشنز کا اظہار کیا گیا تھا جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ 36 سالہ عثمان خواجہ ان بیٹن رہے ایٹ سٹمپس 126 ناٹ آؤٹ پہ۔ جب عثمان خواجہ نے پورا دن بیٹنگ کی فار دا سیکنڈ ٹائم ان 3 ٹیسٹ میچز، اور عثمان خواجہ نے اپنی سیلیبریشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا لیکن میں بہت خوش تھا۔ 3 ایشز ٹورز تھے انگلینڈ پہ جہاں پہ میں فیل ہوا تھا، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں دوبارہ انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ کھیلوں گا یا ایشز کھیلوں گا۔ اور ان 3 ٹیسٹ میچز میں 2 دفعہ عثمان خواجہ ڈراپ ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ویسے تو میڈیا زیادہ نہیں دیکھتا لیکن یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید میں انگلینڈ میں بیٹنگ نہیں کر سکتا، اور اس لیے جب میں نے سینچری اسکور کی تو یہ ایموشنز خود بخود میرے اندر سے نکل کر باہر آئے۔ یہی کچھ ہوا تھا انڈیا میں بھی جب احمد آباد میں نے سینچری اسکور کی تھی، اور میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ میں شاید اسپن بالنگ نہیں کھیل سکتا۔ عثمان خواجہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ میں کچھ پروو کرنے آیا ہوں، لیکن بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ اپنی ٹیم کے لیے، اپنے ملک کے لیے باہر جا کے رنز سکور کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں سب کو کہ پچھلے 10 سال میں جو کچھ ہوا وہ کوئی تکا نہیں تھا یا فلوک نہیں تھا، وہ شیئر ڈٹرمنیشن اور ہارڈ ورک تھا۔ عثمان خواجہ نے کہا کہ وہ مان چکے تھے کہ 2019 4 سال پہلے ہیڈنگلے ٹیسٹ ان کا آخری ٹیسٹ میچ تھا، ان کے کریئر کا آخری ٹیسٹ میچ تھا۔ وہ بہت گریٹفل تھے کہ شاید وہ دوبارہ نہ کھیل سکیں لیکن جتنا کھیلے ہیں آسٹریلیا کے لیے انہوں نے اپنا بھرپور دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ یہی ماننے کی وجہ سے جو مجھے پیس اور سکون ملا تھا، جس کی وجہ سے میں ڈومیسٹک میں آرام سے رنز کر رہا تھا، یہی وہ وجہ ہے کہ شاید جس کی وجہ سے میرا کم بیک ایک بار پھر سے ہوا۔ اپنے کم بیک کے بعد سے اب تک عثمان خواجہ 65 پلس کی ایوریج سے کھیل رہے ہیں، اور اس دوران تمام ٹیسٹ اوپنرز میں منیمم 20 ٹیسٹ اننگز والوں میں عثمان خواجہ کی ایوریج از دا ہائیسٹ ود 60 پلس۔ دس از این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوری آف این ایکسٹراڈنری کم بیک اینڈ ٹرن اراؤنڈ، جو کہ ہمیں ہسٹری میں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے۔ ویل پلیڈ عثمان خواجہ، وی آل آر پراؤڈ آف یو۔ یہ تھی ناظرین عثمان خواجہ کی کم بیک اسٹوری۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سم ٹی وی سے لیتے ہیں آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔